لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز ناظرین اکرام، ہم آپ کو اسلامک ٹیچنگ اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہمارا یہ سلسلہ سوال و جواب پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم ہر روز مفتی صاحب سے 3 سوالات کرتے ہیں اور مفتی صاحب سوالات کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ چلیے ہم اپنے سلسلے کی طرف چلتے ہیں اور مفتی صاحب سے مزید سوالات کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں وکس یا بام وغیرہ کا استعمال کرنا کیسا؟ نیز یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کے ہونٹ وغیرہ پھٹ رہے ہوں تو روزے کی حالت میں ان ہونٹوں پر چپسٹک وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بام یا وکس روزے کی حالت میں لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کا حکم عطر اور خوشبو ہی کی طرح ہے، کیونکہ بام یا وکس سونگھتے ہیں تو اس کے ذریعے کوئی بھی چیز اندر نہیں جاتی۔ جس طرح عطر یا خوشبو ہم سونگھتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی کوئی چیز الگ سے نیچے نہیں اترتی، صرف خوشبو ایک مہک ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے سونگھنے سے یا اس کے لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ رہا آپ کا دوسرا سوال کہ ہونٹ پھٹ رہے ہوں اور اس پر جو ہے چپسٹک یا ویسلین لگانی جائے، تو چپسٹک یا ویسلین لگانے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ یہاں یہ یاد رہے کہ چپسٹک لگانے کے بعد زبان کے ذریعے سے اس کے ذائقے کو حد سے نیچے نہ اتارا جائے۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون ڈونیٹ کرنا کیسا؟ روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے پہلے ایک قاعدہ کلی آپ سماعت فرما لیں کہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے کہ جب منہ یا ناک کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے یا کسی اور راستے سے کوئی بھی چیز حلق سے نیچے اترے یا وہ جوف معدہ تک پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ جسم سے کوئی بھی چیز خارج ہو، کسی بھی راستے سے ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب خون اگر ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں، خون عطیہ کر رہے ہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ یہاں جب کوئی شخص خون دے رہا ہے تو وہ یہ بات اپنے مد نظر رکھے کہ کہیں خون عطیہ کرنے کے بعد اس کی کنڈیشن، اس کی طبیعت اس حد تک خراب نہ ہو جائے کہ اسے پھر روزہ توڑنا پڑے۔ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ خون دیتا ہے تو خون دینے کے بعد کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے پھر اسے جوس پلایا جاتا ہے یا کوئی طاقتور چیز پلائی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں خون دوں گا تو پھر مجھے جو ہے وہ روزہ توڑنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ لینی پڑے گی، پینا یا کھانا پڑے گی، تو ایسے شخص کو خون دینا منع ہے روزے کی حالت میں۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، آج کے سیشن کا تیسرا اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کو الٹی ہو تو اس شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں الٹی ہونے کی فقہائے کرام نے 24 ممکنہ صورتیں بیان کی ہیں۔ ان 24 صورتوں میں سے صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن کے سبب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی صورت اس میں سے یہ ہے کہ جب الٹی ہوئی ہے تو وہ بالکل منہ بھر کر ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں سے کچھ مواد نگل لے، گندا کچھ مواد نگل لے، تو اس الٹی سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری صورت جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ یہ کہ کسی بھی مجبوری کے تحت، کسی بھی طبعی مجبوری کے تحت جان بوجھ کر اس نے طے کی، الٹی کی، تو اب جان بوجھ کر الٹی کرنے سے وہ اس الٹی کے کچھ مواد واپس جائیں یا نہ جائیں، بہر صورت روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جس بھی صورت میں الٹی ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب نے تینوں سوالات کے جوابات بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمائے۔ مزید ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے آپ کا سوال بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔